الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، کہ مذکورہ چیز میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا یہاں تک کہ نصاب کو پہنچ جائے. تو ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا کہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر واجب ہے یا واجب ہوتا ہے. وہ چیزیں کیا کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز تھی بہیمۃ الانعام، السائمۃ من بہیمۃ الانعام. تو ان چاروں چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہاں 4 چیزیں گنائی گئی تھی کہ السائمۃ من بہیمۃ الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارہ. ان 4 چیزوں کے بارے میں آج کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا جب تک کہ نصاب کو نہ پہنچ جائے. تو کل بھی مختصر اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ السائمہ من بہیمۃ الانعام جو ہے اس کا نصاب کتنا ہے. تو کل بتلایا گیا تھا کہ بہیمۃ الانعام کی 3 قسم ہے. پہلی قسم بہیمۃ الانعام کی یعنی الابل بتلایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ابل میں 4 تک پہنچا ہو تو زکوٰۃ نہیں، 5 اگر ہو جائے یعنی 1 سے 4 میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر 5 پہنچ جائے تب زکوٰۃ واجب ہوگا، یعنی 1 شات. اور اسی طریقے سے 4 سے لے کر 9 اس میں یعنی 5 سے لے کر 9 یعنی 5 سے لے کر 9 تک ایک ہی دینا ہوگا. 10 پہنچ جائے تو 2. اسی طریقے سے 15 میں 3، 20 میں 4. اسی تفصیل، لمبی تفصیل ہم لوگ کیا ہے آگے وہی پڑھنے والے ہیں. آگے جو ہم لوگ پڑھیں گے باب زکوٰۃ السائمہ میں انہی کی تفصیل پڑھیں گے. ایک ایک کی تفصیل انشاءاللہ ایک ایک دن میں پڑھیں گے کہ کیسے کیسے زکوٰۃ دینا ہے. ابل میں کیسے زکوٰۃ دیں گے، بقر میں کیسے زکوٰۃ دیں گے، اور غنم میں کیسے زکوٰۃ دیں گے ہم لوگ پڑھیں گے. تو بہرحال صرف اتنا جان لیجئے اختصار کے ساتھ کہ ابل نے 5 ہوگا تب زکوٰۃ دینا ہوگا، نصاب کو پہنچے گا. 5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور بقر کے اندر 1 سے لے کر 29 تک میں زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 30 ہونا ضروری ہے. 30 ہوگا تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگا. یعنی 30 ہوگا تو طبیعہ، یعنی یہ بھی بتلاؤں گا طبیعہ یعنی جس کے اوپر جس کا 1 سال ہو گیا ہو، جس کا 1 سال ہو گیا ہو. یعنی طبیعہ کا نام طبیعہ کیوں رکھا گیا ہے؟ یعنی طبیع یا طبیعہ یعنی دونوں دے سکتے ہیں. طبیع یا طبیعہ جو نام رکھا گیا، ہر ایک کی تفصیل بیان کی جائے گی، وجہ تسمیہ بیان کی جائے گی. آگے جیسے جیسے ہم لوگ پڑھیں گے ویسے ویسے بیان کی جائے گی. تو بہرحال طبیعہ کی بات یہاں پہ آئی. تو طبیعہ کا نام طبیعہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ یہ کھانے پینے میں ماں کے تابع ہوتا ہے. یہ طبیع جو ہے نا ماں کے تابع ہی ہوتا ہے کھانے پینے میں. اور کہتے ہیں اس وقت میں سینگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے طبیع یا طبیعہ اس کو کہا جاتا ہے. تابع ہونے کی، ماں کی تابع ہونے کی وجہ سے کھانے اور پینے میں، اسی وجہ سے اس کا نام کیا ہے طبیعہ رکھا گیا ہے. اور اسی طریقے سے تیسری قسم بہیمۃ الانعام کی غنم، یعنی غنم کو غنم کیوں کہا گیا، یہ بھی ایک وجہ تسمیہ ہے کہ غنم کو غنم کیوں کہا گیا ہے. تو غنم کا نام غنم اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی آلہ نہیں ہوتا ہے جس سے کہ دفاع کر سکے، حملہ کرنے والوں کو دفاع کر سکے. تو گویا کہ ہر حملہ کرنے والا غنیمت سمجھتا ہے، ہر حملہ کرنے والا اس کو غنیمت سمجھتا ہے، اور اس کے پاس کوئی دفاع کرنے کے لیے آلہ تو ہے نہیں. اسی وجہ سے غنم کا نام غنم دیا گیا ہے کیونکہ ہر ایک حملہ کرنے والے غنیمت سمجھ کر کے اس کو کھا جاتا ہے یا حملہ کر جاتا ہے، اسی لیے غنم اس کا نام رکھا گیا ہے. تو بہرحال غنم کا نصاب یہ ہے کہ 1 سے لے کر 39 تک میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 1 سے لے کر 40 ہو جائے، اور 40 سے لے کر 120 تک میں ایک ہی شات دینا ہوگا. 40 سے لے کر 120 میں ایک ہی شات دینا ہوگا. اور 120 سے لے کر یعنی 120 نہیں بلکہ 121 سے لے کر 200 تک، 121 سے لے کر 200 تک یعنی 2 شات دینا ہوگا.
اور اس کے بعد 201 سے لے کر کے 399 تک کہتے ہیں کہ یہی سب سے لمبا فاصلہ ہے، یعنی دو فرض کے درمیان، یعنی اسی کو کہتے ہیں، یعنی وقص آگے پڑھیں گے کہ اس کا نام کیا وقص، یعنی دو فریضہ کے درمیان کے حصے کو وقص کہتے ہیں یا اوقاس کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں 2 فریضہ کے درمیان کے جو فاصلہ، لمبا فاصلہ یہیں پہ سب سے زیادہ ہے۔ باقی آپ پڑھیے گا 30 میں، پھر 40 میں، یا کہ 5، 10، 15، 20، 25، 36، اس طرح فاصلہ کیا بہت قریب ہے، لیکن یہ فاصلہ بہت لمبا فاصلہ ہے 2 فریضہ کے درمیان، یعنی 201 سے لے کر کے 399 تک، 201 سے لے کر کے 399 تک 3 شاد دینا ہوگا، 399۔ اس کے بعد یعنی 399 کے بعد سے ہر 100 میں ایک بکری، اب جتنا 100 ہوگا آپ گن لیجئے، یعنی 400 سے لے کے 499 تک 4 بکری، 500 سے لے کر 599 تک یعنی 5 بکری، اسی طرح ہر 100 پہ گویا کہ اس کے بعد 100 ایک بکری بڑھاتے جائیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غنم کا نصاب ہے۔ یہ تو بہرحال یعنی پہلی چیز تو یہ ہو گیا کہ السائمہ من بہیمۃ الانعام، اور دوسری چیز کیا ہے؟ الخارج من الارض، اس کا بھی نصاب بتلایا گیا۔ الخارج من الارض کی 2 قسم بتلائی گئی ہے، ایک قسم میں حبوب اور ثمار کو رکھا ہے، اور دوسری قسم میں معدن اور رکاز کو رکھا گیا، شمار کیا گیا ہے۔ تو پہلی قسم حبوب اور ثمار میں بتلایا گیا تھا کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، کم سے کم زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 5 وسق ضروری ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر کہا گیا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، یعنی متفق علیہ کی حدیث ہے کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ نصاب الزر والثمار ہے، نصاب الزر والثمار بتلایا گیا ہے، اور اس کے اندر زکوٰۃ بتلایا گیا ہے کہ یعنی عشر یا نصف عشر، یعنی سیراب کیا گیا ہو، بارش کے ذریعے سے پٹایا گیا ہو، بارش سے پٹا ہو یا نہر کے ذریعے سے پٹا ہو تو عشر، اور اگر پیسے خرچ کر کے پٹایا گیا تو نصف العشر۔ اور اسی طریقے سے تیسری قسم اثمان، یعنی کل بھی ہم لوگ یہ پڑھے تھے اختصار کے، یعنی اسی کی وضاحت اس لیے وضاحت کرتے رہیں کہ حتی یبلغ نصاب، یعنی حتی یبلغ نصاب کی وضاحت ہے۔ والاسمان، اور اس کے بارے میں بھی آپ جان چکے ہیں کہ اسمان کی 3 قسم ہے، سونا، اور اسی طریقے سے چاندی، اور اسی طریقے سے روپیہ پیسہ۔ اور سونے کا نصاب بتلایا گیا تھا، یہ بتلایا گیا تھا کہ 20 دینار جو کہ 85 گرام کے مساوی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا فضہ کا نصاب بتلایا گیا تھا کہ 5 اواق وہی 100 درہم، یعنی 200 درہم کے قائم مقام ہوتا ہے یا مساوی ہوتا ہے، یا ایک 200 درہم ہوتا ہے جو کہ 595 گرام کے مساوی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پیسے کے بارے میں بتلایا گیا تھا، اوراق النقدیہ کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ یہ یعنی سونے یا چاندی کے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے تب زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ اور آخری چیز بتلائی گئی تھی کہ عروض التجارہ، یعنی اس کا نصاب یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ بھی سونا یا چاندی کے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے، اور عام طور سے میں بتلایا تھا کل بھی کہ فضہ کے نصاب سے اس کو جوڑا جاتا ہے، یہاں پہ ہو یا ایک اوراق النقدیہ میں ہو، دونوں کو فضہ ہی کے نصاب سے عام طور سے جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ نصاب ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ولا زکوٰۃ فی شیء من ذلک حتی یبلغ نصاب، یعنی نصاب تک جب تک نہ پہنچے زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَتَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ إِلَّا الصَّائِمَةِ، ایک بات یہاں بتلا رہے ہیں کہ یعنی نصاب سے جو زائد ہوگا اس میں بھی زکوٰۃ اسی کے اعتبار سے نکالنا ہوگا سوائے سائمہ کے۔ سائمہ میں کہہ رہے ہیں کہ فلا شیء فی اوقاسها، یعنی اوقاس کہتے ہیں ما بین الفریضتین کو اوقاس، وقت یا اوقاس ما بین الفریضتین، یعنی 2 فرض کے درمیان کی جو گنتی ہے اس کو کہتے ہیں اوقاس۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو جن چیزوں میں واجب ہے اگر نصاب کو پہنچ جائے اور نصاب سے بڑھ جائے، 2 کلو 4 کلو 5 کلو بھی بڑھ جائے، جو بھی بڑھے اس میں بھی زکوٰۃ اسی حساب سے نکالنا ہوگا، اس میں بھی نکالنا ہوگا، یعنی چاہے عروض التجارہ ہو یا یہ کہ اسمان ہو، جو بھی اس میں بڑھ جائے
تو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اس کا بھی زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ نصاب اتنا ہے، یعنی چاندی کے نصاب کے تک پہنچ گیا آپ کا مال، تو اور پہنچنے کے بعد کچھ بڑھ بھی گیا تو اس بڑھی ہوئی چیزوں میں سے بھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَتَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِ، یعنی اسی کے حساب سے، یعنی اس میں بھی زکوٰۃ نکالنا ہوگا، سوائے سائمہ کے کریں، یعنی السائمۃ من بہیمۃ الانعام، کہ سائمہ من بہیمۃ الانعام، یعنی بہیمۃ الانعام جو ہے جو زکوٰۃ واجب ہے اس میں 5 سے لے کر کے 9 تک کچھ نہیں، جو 5 میں ایک دینا تھا، 6 میں بھی ایک ہی ہے، 7 میں بھی ایک ہی ہے، 8 میں بھی ایک ہے، 9 میں بھی ایک ہی ہے، 10 ہو جائے گا تب 2، پھر 10 اور 15 کے درمیان کی جو یہ دورانیہ ہے یا گنتی ہے، 10 میں 2 تو 11 میں بھی 2 ہی، 12 میں بھی 2 ہی، 13 میں بھی 2 ہی، 14 میں بھی 2 ہی، 15 میں 3 ہو جائے گا، پھر 15 اور 20 کے درمیان کی جو گنتی ہے تو درمیان کی گنتی کیا ہے، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، اسی کو کہتے ہیں اوقاس، ما بین الفریضتین، یعنی 2 فرض کے درمیان کی جو گنتی ہے اس کو وقص یا اوقاس کہتے ہیں۔ تو یہ صرف سائمہ ہی کی خصوصیت ہے، السائمہ من بہیمۃ الانعام ہی کی خصوصیت ہے کہ جو وقص ہے یا ما بین الفریضتین کی جو عدد ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، باقی کے جو بھی چیزیں ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے اس میں دینا ہوگا، اس کا بھی حساب و کتاب کرنا ہوگا، اسی اعتبار سے حساب و کتاب کرنا ہوگا، لیکن اس میں نہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں ہوگی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جو 2 فریضہ کے درمیان کی گنتی ہے، عدد ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔